اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری واقعے کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید کا خاتمہ کر دیا اور انہیں یقین کامل ہو گیا کہ اب میری زندگی چند گھڑیوں کے لیے ہے۔ دفن کرنے کے بعد خیمے میں آئے اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مجھے جنگ کے لیے میدان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور سمجھاؤ کہ بیٹا تم اپنے باپ کی نشانی ہو، جب تمہیں دیکھ لیا جاتا ہے تو ہمارے باپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، مگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد ہیں کہ مجھے میدان جنگ میں بھیجا جائے۔ بحث مباحثے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیج کر سادات کا خاتمہ کر رہی ہو۔ چنانچہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لگا کر میدان جنگ میں گئے اور عمر السعد سے یوں مخاطب ہوئے: اون محمد نے تمہیں آخری دم تک بھی نہ بتایا کہ ہم کون ہیں، مگر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یزیدی لشکر کو پکارا مگر کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ عمر السعد نے لشکریوں سے کہا: دیکھنا یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے نہ جانا۔ آپ نے 3 بار پکارا مگر کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ آپ جوش میں آ گئے اور خود ہی دشمن کے لشکر میں گھس گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ لشکر میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، تازہ دم ہونے کے لیے پھر خیمے میں واپس آ گئے۔ ادھر عمر السعد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کا انداز دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اپنے لشکر سے یوں مخاطب ہوا کہ شام و عراق کے بہادروں، آج تمہاری بہادری کہاں گئی؟ تم میں سے کوئی ہے جو قاسم کو قتل کر دے؟ اس کے انداز جنگ اور اس کی جرات و شہ سواری سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا تو اس کی تلوار ہم سب کا خاتمہ کر دیتی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں آئے۔ ادھر ارزق کا لڑکا مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ٹانگ پر ایسا نیزہ مارا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے زمین پر گرا۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سے اترے، اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے خوب گھمایا اور زمین پر دے مارا۔ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی اور اس کی تلوار کو قبضے میں کر لیا۔ پھر دوسرا لڑکا میدان میں آیا، اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ اس کا تیسرا اور چوتھا لڑکا بھی باری باری آئے اور واصل جہنم ہوتے گئے۔ پھر ارزق گھوڑے پر سوار ہو کر خود میدان میں آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تمہاری بہادری تو دنیا بھر میں مشہور ہے، پھر اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں گھوڑی کے تنک کا بھی ہوش نہیں۔ وہ دھوکے میں آ گیا، تنک کو دیکھنے کو جھکا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ ان کے اپنے بدن پر خراش تک بھی نہ آئی۔ پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا، سامنے عمر السعد بیٹھا نظر آیا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے لشکر میں گھس گئے مگر چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا۔ تلواروں اور برچھیوں سے 28 زخم جسم مبارک پر آئے۔ اشبت بن سعد نے ایک تیر آپ کے سینے مبارک پر ایسا مارا جو پار ہو گیا اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ صدا دی کہ امام صاحب سنبھال لینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو فوراً دوڑ کر گئے۔ اس وقت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ لاش کو کندھوں پر اٹھایا اور خیمے میں لے آئے۔ بیٹیاں روئیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقطے جگر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔